کسی نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قبر کے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میں داماد رسول ہوں، 2 مرتبہ نبی کا داماد بننے کے لیے میں دولہا بن کے آیا۔ ممبر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک تجھے دیتا ہے، لیکن یوں فرما دیا بلال قبر اپنی اپنی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں آئے گا، قبر کے اندر اپنے اپنے لکھے کا حساب دینا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ فرمایا قبرستان جاؤ، جا کے رویا کرو، آخرت کو یاد کیا کرو۔ اگر دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر دے وے، نبی جی کے مبارک طریقوں سے دور کر دے وے، فرمایا جاؤ قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو، قبروں کا پھٹا ہونا، قبروں کا پیچھے ہونا، قبروں کے گڑھ دے کے آیا کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے۔ لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صبح چلا جائیو، 4-5 آدمی جو اصلی سگے ان کے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہوں گے، ورنہ ساری برادری خدا کی قسم میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہہ لگا رہی ہوگی۔ سیدزادہ میرے عزیز ہے، یہ بزرگ عبدالشکور صاحب تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا مرنے کے بعد یقین جانو مرنے والے کے گلے چھوڑ دو۔ یا تو قرآن خوانیوں میں 12 دے گا بریانیوں کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مرنے والے کی چغلیاں اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسانیت اپنے وقار سے اتنی گر جائے گی، جنازہ دینے کے لیے جب کندھا آگے کرتے ہیں، کندھا دینے کے بعد اشارے کر کر کے دکھاتے ہیں، میرے تو درد ہونے لگ گیا، میت بڑی وزنی تھی، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بوجھ لے کے جا رہا ہے۔ مالک کائنات کہتا ہے کندھا دینے والے، اس کو تو کندھا مل گیا، خبردار اس کے عیب کو ظاہر نہ کر، ورنہ جب میں نے تیری اوقات ظاہر کر دی میں تیری اندر سے جان نکالوں گا، یہ وقت تیرے پر نہ آ جائے، پڑا سڑ جائے، تجھے کندھا دینے والا بھی کوئی نظر نہ آئے۔ پیسے کی مغروری کہاں تک؟ تیرا دادا تیرا پیسہ یہیں چھوڑ کے گیا، تیرا پردادا یہیں چھوڑ کے گیا، تیرا خاندان چھوڑ کے گیا، اماں تیری اپنی ٹمے کانے کہاں کنٹے سارے کے ساری چھوڑ کے گئی، بالیاں چھوڑ کے گئی، مندری چھوڑ کے گئی، پازیب چھوڑ کے گئی ہے، اگر وہ نہیں لے کے گئے تو تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاوے گا۔ خبردار کسی غریب کو پیسے کی مغروری پر نہ ڈرائیو، اگر دنیا تجھے عزت کا عہدہ عطا فرما دے مالک کے کائنات، خبردار اپنے عہدوں کا خیال کریو، غریب کا خیال کریو، غریب کا خیال کریو، اپنی نظروں میں امیری غریبی برابر رکھیو۔ میں وہ خدا ہوں، اگر میں آئی پر آ گیا مجھے تیرے پہ غصہ آ گیا، تیرے اندر کا ایک میں پینچ لا کے تو نبی بستر پہ تجھے معذور کر کے گرا دوں گا، ساری رات پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا رہے گا، پکڑنے کے قابل بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھنے والے تجھے دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور تو بھی کہے گا مولا ہونے بس کر دے، اب تو بس کر دے، مولانا جان کاٹ دے، تیری مہربانیاں صحیح کر دے، یا اللہ بس جو تو نے کیا میں اس پہ راضی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ خبردار میں نے نہیں کیا، یہ تو نے ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں تیرے گناہ گنانے پر آ جاؤں، تیری غلطیاں تیری انگلیوں کے پورے پہ گنانے آ جاؤں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو بڑی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر میں تیرے عیبوں کو تیرے ککرم کو پھرولنے کے اوپر آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے محلے کے اندر تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اوقات میں رہ کے چلے کر زمین کے اوپر، یہ برادری کے ترے کسی اور کو دکھائیو، رانا ہوگا اپنے گھر ہوگا، ملک ہوگا اپنے گھر ہوگا، یہاں نہیں چلا کرتی۔ اگر میں تیرے سر کے اوپر پگ باندھ سکتا ہوں تو مجھے پگڑی کے بل کو کھولنے کے اندر اتارنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ ہاں آج میرے عزیزو ہماری لپا پوتی بہت ہے، جانو لپا پوتی کیا ہوئے چہرے سنوارنے، آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے، گھر والی بھی کھڑی ہے، انڈی جردی کھڑی شیشے کے آگے، بچہ رو رو کے لکان ہو کے شیشے کے آگے کھڑی ہے۔ ساری دنیا کی بیوٹیاں، ساری دنیا کی کریم اللہ، دنیا کے بیوٹی پارلر میں سجنے والی، تجھے اس بیوٹی پارلر پر بھروسہ کوئی نہیں جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو سجایا تھا، جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ فاطمہ کو سجایا تھا۔ خبردار منہ متھے کے بال نہ نوچے کر، اللہ کی قسم اگر منہ متھے کے بال نوچ کے کہتی ہے میں اچھی لگ رہی تو خدا کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ کہاں سے لاؤں وہ بیویاں؟ قیامت آ جائے گی وہ نبی کی حرم نہیں آئیں گی، وہ نبی کی بیویاں نہیں آئیں گی۔ سیدہ عائشہ حضور کے حجرے میں حضور کے بستر پہ بیٹھی ہے، جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سا دوپٹہ تیرا سر سے سرک گیا، اسے ذرا سر کے اوپر ڈال کے اپنے بالوں کو چھپا لے۔ جبرائیل بھی تیرے دوپٹے کی غیرت کا خیال کر کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یا تو گھر کا کوڑا ڈالنے کے لیے تیری میرے گھر والی جاوے گی، دودھ لینے کے لیے تیری میری امی، دہی لینے کے لیے تیری میری امی، سبزی لینے کے لیے، بجلی کے بل پلانے کے لیے تیری امی جائے گی، میری جائے گی۔ بتا میرے چاند میرے پیار، ہماری غیرت کہاں باقی رہتی ہے؟
سودا لینے کے لیے چلے جاؤ، تیرے میرے سے پوچھے گا چچی کہاں ہے؟ آج چچی کوئی نہیں آئی۔ کھلا کہاں چلی گئی؟ آج کھلا 4-5 دن سے نظر نہیں آ رہی۔ بیٹے کو ماں کا اتنا خیال نہیں جتنا سبزی والے کو کھلا کا خیال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اذان سن کر خدا کو دھوکہ دے کے چلے گئے۔ میسیج میرے عزیزوں کتنا بڑا تھا، موبائل فون ہے نا، اس پہ اچانک میسیج آ جاوے کہ تیرے موبائل میں سے تیرے بیلنس میں سے 5 روپے کاٹ لیے گئے، فون اٹھ کے بیٹھ جائے گا یا کیا ہویا؟ میں تو کوئی سم بھی نہیں ڈال رکھی، کوئی گانا میوزک بھی لگا رکھا، اب دادا پاکی لگا رکھا کہ مجھے بیٹے مجھے کیا پتا ہو، یا بٹن دبا دوں یا بٹن دبا دوں۔ 5 روپے کا نقصان ہو جائے نیند چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 5 نمازوں کے سجدے کا نقصان کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کبھی پیشی اللہ معاف فرما، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی سمجھ لو ایسا سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا، کھلے میدان میں کیلا کھڑا رہ گیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر صبح صبح خدا کے آگے منڈی ٹیک کے دکھا دیتا، سر جھکا کے دکھا دیتا، رب اکبر کی قسم ہے جو تیرے مقدروں کا تھا خدا تیرے قدموں میں لا کے بچھا دیتا۔ بھاگتا پھر رہا گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کا دروازہ بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھ جا آ جا بھلائی لے جا، الصلاۃ خیر من النوم، 6 گھنٹے سلائے میں نے تجھے ڈسٹرب نہیں کیا، مچھر کو کاٹوں نہ، مکھی کو اس کے کان ماں کے بنا بھی بنائی ہو، کیڑیاں تیرے پر چڑھتی رہی، تیری چرپائی کے ارد گھومتی رہی، خبردار کسی کیڑی کو تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ جب میں نے تجھے ساری رات سلایا اور نیند بھی تو میں نے دی تھی، جب میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، بتا تو اٹھ کے میرے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ ایک روٹی کی بھوک تھی، میں نے 12 چگیری کے اندر لا کے رکھ دی، بتا میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ ایک شوربے کی پلیٹ کی طلب تھی، میں نے پوری ہنڈی تیرے اگے لا کے رکھ دی۔ ایک پانی کے گلاس کی طلب تھی، میں نے پوری پانی ٹینکی کی بھر کے جگ تیرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ ایک 4 میٹر کے کپڑے سے تیرا تن چھپ جایا کرتا تھا، میں نے 20 جوڑے تیری الماری میں لا کے سجا کے رکھ دیے۔ اسپن کی چپلی تیرے پیر میں اتنی کافی تھی، 10 جوڑے بتا میں نے تیرے دروازے پر تجھے روزانہ 100 روپے کی ضرورت 1000 روپے کے نوٹ کرا رہے تیری پرس میں لا کے رکھ دیے۔ اوے میرے بندے، جب تو نے مانگا میں نے انکار نہیں کیا، جب میں مانگتا ہوں بتا تو کیوں میرا انکار کرتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ او میرا بندہ، میں تیرے پاس سے تیرا بندہ میرا بندہ گزرے، تو اسے دیکھ کے ہلو ہائے نہ کرے، حال حوال نہ پوچھے، وہ کہندا یار کیا بات ہے، تو نے میری قدر ہی کوئی نہیں کی، تو نے میرا احترام نہیں کیا، اپنے باپ دادے سے پوچھ میرے تیرے پر کتنے بڑے احسان ہیں۔ اللہ صاحب بھی فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اوے میرا کھا کر پیچھے ہاتھ صاف کر کے جانے والے، اللہ اکبر، تو بیوی بچوں کو تو پہچان گیا، رزق دینے والے موت حیا کے مالک کو آج تک نہ پہچان سکا ہے۔ میں وہی ہوں جس کے نام کے تعویذ انہیں دکانوں میں لگا رکھے، واللہ خیر الرازقین، میں وہی رب ہوں جس کے قرآن کی آیتیں تو نے دکانوں میں سجا رکھی ہیں۔ تو قرآن تو سمجھ آ گیا، قرآن اتارنے والا رب تجھے سمجھ کوئی نہیں آیا ہے، جہاں پھر تیری میری بغاوت ہے، تیری میری دشمنی کا اعلان ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، برادری لے آ، 1 لاکھ ووٹ لے کے ایم پی ایم این بننے والے سارے ووٹروں کو بلاؤں گا، تیرے تائے چاچے ننیال ددیا کو بلاؤں گا، تیرے وہ جگری یاروں کو بلاؤں گا جن کا نام تو نے دل کا نشان بنا کر تذاب پھینک کر، دل کا اور ایرو کا نشان بنا کر جس کا HBD تو نے لکھ رکھا ہے، میں تیرے اس یار کو بلاؤں گا، یہ وہ یار ہے، آج میں سے جہنم میں پھینک رہا ہوں، بچاؤ مجھے، میری کبریائی کی قسم ہے، سفارش کرنی تو دور کی بات ہے میدان محشر میں، اس وقت جب میں تجھے جہنم میں پھینکوں گا تیری طرف منہ پھیرنے کو تیار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بچ جا، چھوڑی جھوٹی محبتیں ہیں۔ 30 سال سے تیری ہم سفر تیرے بستر پہ تیرے ساتھ سونے والی، تو اٹھاوے وہ اٹھ جاوے، تو لٹاوے وہ لیٹ جاوے، تو چائے مانگے وہ چائے دے وے، تو پانی مانگے وہ پانی دے وے، صبح سے شام تک تیرے بچوں کی راکھی کرے۔ یہ بیوی خدا کی قسم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ بیٹھ جانتی سے 9 مہینے گوک میں اٹھانے والی ماں، اللہ کی رحمت کا دنیا کے اندر روح، یہ ماں بھی قیامت کے تیرے سے منہ پھیر کے بھاگ جاوے گی، تیرا ابا بھی نہیں دوڑے گا، تیرا ابا بھی تیرے پاس نہیں آوے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، آوے گا جناب تیرا رب، اللہ اکبر، دوڑے لگ جائیں گے اس وقت، فرشتے بھی کر کے جھک، جبرائیل بھی سارے فرشتے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، بڑے بڑے عبدالحنان جیسوں کی بولتی میں بند کر کے رکھ دوں گا، شولے بیان بشری زبان سارے کے سارے میرے سامنے کھڑے ہو کے تھر تھر کانپنے لگے گے۔ دنیا پر تبصرے کرنے والے تو دور کی بات ہے، تراویح میں قرآن پڑھنے والے بھی خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔
لا یتکلمون، جرت نہیں ہوگی میرے آگے کوئی پر بھی مار سکے، الا منازل، جس پر میں نے رحم فرما دیا، جسے میں نے کہا بول وہ بولے گا، ورنہ میں بڑوں بڑوں کی زبانوں کو گرے باندھ کے رکھ دوں گا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ آئے پھر اس وقت بول لے، جب لاویں گے جہنم کو گھسیٹ کر، ہوکے مار دی چگاڑے مار دی آوے گی، میرے کہاں ہے میرے کہاں ہے، منڈی باہر نکلے گی، اونٹ کی طرح گردن باہر نکلے گی، جو جہنمی ہوں گے ان کے گردنوں پہ بڑکا مار مار کے اٹھا اٹھا کے جہنم میں لے جاوے گی، سارے جہنمی پیٹ میں جہنم کے چلے جائیں گے، پھر بھی کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور دو میرا کلیجہ نہیں بھرا، یوم یکشف عن ساق، جب مالک اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، چپ کر، جاویں گے جہنم کی طرف، امی نہیں روئے گی، بھائی نہیں روئے گا، رشتہ دار نہیں روئیں گے، آسمان کے ملائکہ دھاڑے مار مار کے روئیں گے، امی کو دیکھے گا منہ میں انگلی باڑ کے کھڑی ہے، باپ بھی دانت کرے رہا ہے، رشتہ دار بیوی بچے سارے اللہ اکبر نفسی نفسی کر رہے ہیں، پوچھے گا مالک رونے کی آواز کس کی، میرے تائے چاچے کی، میرے سسرال ننیال کی، نہیں نہیں آج تجھے جہنم میں جاتا دیکھ کے فرشتے بھی چگاڑے مار رہے ہیں، الہ العالمین، یہ فرشتے مجھے دیکھ کر کیوں چگاڑے مار رہے ہیں؟ اللہ صحیح فرمائیں گے ان فرشتوں سے خود پوچھ لو، وہ فرشتے کہیں گے ہم تو اس لیے رو رہے، شرم ہی تم کو نہیں آتی، کس کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو، نسبت تمہاری کیا، تعلق تمہارا کیا، تمہارا نبی کون، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کس کا کلمہ پڑھ کے آئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب معراج پر بلایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ کا جب سامنے بٹھایا فرمایا یا حبیبی یا محمد، اللہ زمین سے آسمان پر اٹھایا، بے عبد کہہ دیا، جب سامنے بٹھا دیا تو یا حبیبی، او میرے پیارے، او میرے پیارے، جب یار کی یاری عروج پر آ جاتی ہے، عاشق مشوق سامنے ہوتے ہیں، پھر نام بھی بعد مرتبہ بھول جاتے ہیں، کبھی سونا کہا جاتا ہے، کبھی مٹھڑا کہا جاتا ہے، کبھی لاڈلا کہا جاتا ہے، کبھی لاڈو کہا جاتی ہے، پیار کے نام ہیں، ان کی بے شک مانی کوئی نہیں، یا حبیبی، یوں حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آنکھیں اٹھائی، نور کی تجلیاں سامنے آئی، فرمایا میرا حبیب اگر آج ہم آپ کو کچھ دے دیں آپ پریشان تو نہیں ہوں گے، آپ کے دل پر بار تو نہیں آئے گا، یا اللہ آپ دیں دل پہ بار کیسے آ سکتا ہے، فرمایا اگر آج آپ کی امت کو تحفہ دے دیں تو آپ کی امت کے دل پہ بار تو نہیں آئے گا، کہ نہیں آئے گا، پھر میرا حبیب سن لے، جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا پہلے نبی تھا آج خاتم النبیین بنا دیا ہے، پہلے صرف امت تھی آج اس کی برکت سے اس امت کو تمام امتوں کی سردار بنا دیا، یہ وہاں پر تحفہ ملا، ہم نہ قدرے، پٹھان پٹھانوں سے، ملک ملک سے، ملک ملک سے، ارائی ارائی سے، کمبو کمبو سے، بٹ بٹ سے، جٹ جٹ سے، رانا رانے سے، اس وجہ سے لڑ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ اکبر، وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو برادری اس لیے بنائی تھی تاکہ ایک دوسرے کا احساس کر سکو، ایک دوسرے کا پہچان کر سکو، ہم نے تو اونچ نیچ ایک نمبر دو نمبر نہیں بنائی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مال نہیں دیکھا جاتا، دلوں کی صفائی کو دیکھا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے، آج چاند ہمارا نل صاف ہے، چہرہ ہمارا صاف ہے، ہم سیدی کے لارے، ہم عبدالحنان صدیقی نقشبندی ترمذی مجددی قادری چشتی کے لارے، لیکن اندر کی ٹینکی ہماری فقط خراب ہو چکی ہے، میرے عزیزو 1000 روپے کا نل کا سیٹ لگا ہو، یوں کر کے ٹونٹی کھول لو، پانی اول تو آوے نا، اگر آوے گا تو گدلا گدلا آوے، کسلا کسلا آوے، تو میرے عزیزو ٹوٹی بیکار ہے، شاور بیکار ہے، 10,000 کا سیٹ بیکار ہے، یہ اوپر پلاسٹک کی ٹنکی پر نظر جاوے گی، تو ٹنکی صاف ہونے والی ہے، ٹنکی صاف ہونے والی ہے، اس کی صفائی کے لیے تیزاب لایا جائے گا، جونا لایا جائے گا، ٹنکی میں کوئی بڑھے گا جو ہاتھ پھیر کے ٹنکی کو صاف کرے گا، زنگ اتارے گا، کسیلا پن اتارے گا، وہاں سے ریت مٹی گارا جانور مرا اتارے گا، نکال لے گا، پھر جب پاک صاف کر کے ٹنکی بھرے گا تو اللہ کی قسم جو کروڑ روپے 1000 روپے کا سیٹ ہے اس کی تو دور کی بات ہے، جو لکڑی کی گلی سی بنا کے نل کے اندر ٹھوک رکھی ہے اس وقت اس کی بھی قیمت بڑھ جائے گی کہ پانی صاف ہے، پانی صاف ہے۔ اسی طریقے سے میرے چاند آج ہمارا چہرہ، آج ہمارا گھر، آج ہمارا مکان، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اندر کی ٹینکی کے اندر گند بھرا ہوا ہے، جب ٹینکی صاف ہو گئی تو لا کالے رنگ کا بلال بھی جنت کا وارث بن جائے گا، جب ٹینکی وارث بن ہو گئی، جب ٹینکی صاف ہو گئی تو حنظلہ زمین پہ شہید ہوگا، آسمانوں پر غسل دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ آج ٹینکی صاف کرنے کی دیر ہے، آج ہماری نمازوں کا مزہ، آج ہمارے سجنوں کا نور، آج ہمارے حلال کی کمائی کا، آج ہماری چیزوں
چیزوں کا ہمیں ذائقہ اس لیے محسوس نہیں ہو رہا. ذکر کے حلقے خانقاہیں آباد ہیں, آستانے آباد ہیں, نماز ذکر اذکار, ہر مسجد میں درس قرآن ہے, درس حدیث ہے, تعلیم بالغاہ ہیں, 6 سے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن دین میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اندر ہماری ٹینکی بڑی خراب پڑی ہے. اللہ اکبر. جیسے چہرے کی صفائی کے لیے بیوٹی پارلر میں جایا جاتا ہے, ٹینکی کی صفائی کے لیے کسی اللہ والے کے قدموں میں جایا جاتا ہے. کوئی ایسی خانقاہ تلاش کرو جو لڑکے کا لڑکی نہیں بنا ہے, جو جد اٹھونے کا اثر نہیں کرے. ایسی خانقاہ کے اندر کوئی ایسا فقیر تلاش کرو جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے, جس کا کردار دیکھو تو سونا مصطفیٰ یاد آ جائے. حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی اللہ غنی, جنہیں 4 لفظ بھی پڑھنے سکول کے کوئی نہیں آتے تھے. ایک تامد, ایک کرتا, ایک رومال سر پہ بندھا ہوا ہوتا تھا. اللہ اکبر. آپ کی خدمت میں ایک مرید آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں, اس دل کو اللہ اللہ کے نام سے, اس کے ذکر سے گرما دے. تہجد کے وقت اٹھایا, فرمایا فقیرہ تہجد پکڑ کھیتوں میں میرے ساتھ آ جا. فقیر نے تہجد میں دیر کر دی. اللہ اکبر. آپ کھیتوں میں چلے گئے اور آپ جاتے ہوئے کہہ گئے یہ بیل بندھے ہوئے ہیں, کھیتوں میں لے آنا ہل جوت کر. جب تہجد سے فارغ ہوئے فقیر اپنے کھیتوں کے اندر حضرت جی نقشبندی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے. اتنے میں آپ کا مرید بیل کو کھلوں میں جوت کے لے کے آیا تو سامنے والے, یہ رستہ دور تھا, سامنے سے لے کے آیا کہ اللہ والے کی خدمت میں جلدی چلا جاؤں گا. کسی کے کھیت میں سے کسی کے کھیت میں حضرت کے بیل کو باڑ دیا. اس کے پیر بیلوں کے بیل کسی کے کھیت کی مٹی میں بھر گئے. تو آپ نے دور سے دیکھ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا فقیرہ تباہی ہو گئی, تو اللہ اللہ سیکھنے آیا تھا, تو مجھے حرام رزق کھلا کر حرام موت مارنا چاہتا ہے. وہیں کھڑا ہو جا. وہیں کھڑے ہو گئے, دوڑے گئے, اپنے سر سے رومال اتارا, دوسرے کے کھیت میں سے بیل کو نکالا اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے بیلوں کے پیروں کو کھروں کو صاف کرنا چھوڑ دیا. فرمایا اس کے کھیت کی مٹی جو میری نہیں دوسرے کی ہے, میرے کھیت کی مٹی میں آ کے مل جائے گی, اس سے جو فصل اگے گی اللہ اکبر اس میں حرام شامل ہو جائے گا. محمد خواجہ فضل علی قریشی کے منہ میں حرام چلا گیا تو مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ سین لیا جائے گا. مولانا سید احمد صاحب احمد پور شرقیہ والے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ, میں اس لیے اللہ والوں کا ذکر کر رہا ہوں, خدا پاک کی قسم جن کا فیض اللہ کا پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. اللہ اکبر. فقیر جو آپ کے لنگر خانے کا لانگری تھا, اتنا بڑا وقت کا مجدد, جیسے ہی میرے عزیزو اسکیر پور کا اجتماع ختم ہوتا ہے سارے اللہ والے احمد پور شرقیہ چلے جاتے ہیں. 5 اللہ والے وہاں پتہ نہیں 4 آرام فرما رہے ہیں. ان میں مولانا سید احمد صاحب بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت کے لنگر خانے کے لانگری تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی لاہوری رحمت اللہ علیہ, جن کا تقوی حلال حرام کی پہچان کروا دیا کرتا تھا. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے بعد جب کھانا آ گیا ہے, روٹی سالن جو بھی آگے آ کے رکھتا, آپ لانگری سے کہتے ہیں فقیرہ روٹی تو پوچھئے ہی حلال دی کہ حرام دی, آٹے تو پوچھے حلال دا حرام دا, گوشت سالن پوچھا حلال ہے حرام. اللہ اکبر کا جی میں سارے کو پوچھا سالن روٹی ہر چیز سے پوچھا حلال کی. آپ نے پھر بھی روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. حضرت کھاؤں دے کیوں نہیں کھاؤ؟ فرمایا پانی تو پوچھے ہی حلال دا کہ حرام دا. ہاں پانی تو حضرت پوچھنا بھول گیا. کہاں سے بھرا؟ کہ سامنے کنواں چل رہا ہے. اللہ اکبر. وہاں سے میں پانی بھر کے لایا. فرمایا اٹھ میرے ساتھ چل. جب پہنچے تو اللہ اکبر وہ ایک چکرا سا چلے کرتا تھا, اس کے اندر جو میرے عزیز وہ چھوٹی چھوٹی گھاگریں سی ہوا کرتی تھی, آج بھی پرانے وقتوں کے اندر ہے, وہ چرخا ٹوٹ چکا تھا اور وہ گھاگر میرے عزیز یوں اوپر سے جاتی نیچے واپس زمین پہ لگ کے آتی. وہاں جانور نے گوبر کر رکھا تھا. اللہ اکبر. گھاگر کا پانی نیچے گرتا, دوسری گھاگر نیچے کو ہو کے اس کے پانی کو پانی میں لے کے آ جاتی. کہ حضرت یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تبھی تو میں نے کہا تھا گوشت بھی حلال کا, چاول بھی حلال کے, آٹا بھی حلال کا. یہ گھاگر کے ساتھ گوبر ٹکرایا, پانی ناپاک ہو گیا, اس نے سارے کھانے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کوئی بھی تو میرا عزیز اور رحم نہیں کرتا. ہسپتال کے اندر چلے جاؤ, کروڑ روپیہ دے کر کوئی ڈاکٹر بیٹھا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, کروڑ روپیہ لگا کر ڈاکٹر بنایا. باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں, کوئی سال کے اندر ہی پورا ہو جائے گا. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں خدا خوفی کر کے ڈاکٹری کرے, خدا کی قسم قیامت کے دن شیخ الحدیث سے پہلے جنت الفردوس میں چلا جائے گا. یا تو ڈاکٹر کے پاس ڈسٹریبیوٹر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری دوائی بیچو, ہم آپ کو امریکہ کی سیر کرائیں گے, ہم آپ کی دکان آپ کے کلینک میں کلر کرا دیں گے. یہ ڈاکٹر تیرا میرا مسیحا ہے,
اللہ اکبر میرے عزیزو، شربت بیچنے والا جس نے اپنی دکان پر رکھ رکھا ہے، ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے جرمانہ دیا جائے گا، اور رب کعبہ کی قسم وہ بھی قرآن کی آیت ہے، لکھ لکھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا. سودا لینے والا کہتا ہے کہ گاہک اندھا ہو جائے گا، کہتا ہے کہ مالک اندھا ہو جائے. میرے عزیزو بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنے دل کا اپنے کس کے ہاتھ پہ لہو تلاش کروں؟ پھر میں یہ کہہ کے مجبور ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پتہ نہیں وہ پڑھ کچھ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کس کے لیے حکم آیا؟ میرا نبی درگزر سے کام لے لیا کر. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو دی بیٹی بہن ماں کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے. یہ اللہ نے کرم فرمایا. ایک جگہ قرآن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. رحمتی تو ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. رحمتی تو خدا کی، آج بچے کچھ پھر رہے ہیں. مالک کائنات نے ملک کا 70% حصہ پانی میں ڈبو کے دکھا دیا. لوگ اپنے ماں باپ کے جنازے لے کے کھڑے ہیں، انہیں دفنانے کے لیے مٹی خشک نہیں مل رہی. مالک کہتا اب تو توبہ کر لو. اگر 70% زمین کا میں تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہوں تو 30% حصہ بھی میرے قبضے سے باہر کوئی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ، سیلاب آیا، کتنوں نے رجوع کیا، کتنوں نے توبہ کی، کتنی مسجدیں بھری؟ اجڑی تو پہلے ہی مسجدیں تھی. ایسی ایسی کارگزاریاں سیلاب زدہ علاقوں کی آ رہی ہیں. لوگ کی کہتے ہیں پہلے تک کدی مسیحتے بڑھ جاندے سن واڑ کے بکھا. پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، حالت کفر میں بڑھ جانے کی وجہ سے آیا. اس قوم پر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے یہ گناہ چوری سینہ زوری وجہ سے آ رہا ہے. گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ گناہ کر کے اتراتے ہیں. جس زمین پر بیٹھو رب اکبر کی قسم ہے، یہ زمین بھی بار بار کہتی ہے اللہ حکم تو دے، اللہ میں سے اٹھنے سے پہلے لقمہ ہی بنا لوں، اس کا ظاہر باطن نظر ہی کوئی نہ ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں 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 نہیں، میں تجھے حکم دیتا اس کا کچھ من نکال دیتی، لیکن میں کیا کروں، میرا حبیب ان کے لیے رو رو کے وعدہ کر کے چلا گیا ہے. کہہ گیا اللہ انہیں اکٹھے ہلاک نہ کرنا. میں کہا محبوبہ ٹھیک ہے جو تیری مرضی، کیونکہ میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا تھا. طائف کی گلیوں میں مارے پڑی، اس نے رو کے دکھایا، میں نے شکری نہ کی. بیٹیوں دو دیوں والوں نمانیوں والوں بیٹیاں سانجھی ہوا کرتی ہیں. یار میرے عزیزو برات دروازے سے واپس مڑ جائے، آج بابا تو یوں ہی مر جاتا ہے. نبی کی 2 بیٹیوں کا رشتے کا انکار کر کر حضور کے جو داماد بننے والے تھے وہ منہ پر آ کے کہہ دے ہمیں تمہاری بیٹی اچھی نہیں لگتی. بلکہ ایک نے تو اتنی گستاخی کی کہ حضور کے سامنے زمین پر تھوک دیا. اللہ کے نبی نے یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور 2 آنسو میرے نبی پاک کے چہرے پہ گرے. فرمایا جنگل کے درندوں آج میرے محمد کا دل مرجھا گیا. اللہ دو آنسو جس سے برداشت نہیں ہوتے، وہ ساری رات سجدے میں اللہ اکبر رو کے گیا. اس کی امت کو اکٹھے کیسے دبا کرے گا؟ فرمایا چلو وہ تو نبی کی عزت کی غیرت کھاتا ہے، تم بھی تو اس کی غیرت کی شرم کھا لو. فرشتے عذاب کا پروانہ زمین پہ لاتے لاتے تھک گئے، جن پر عذاب آ رہا ہے وہ آج تک گناہ سے باز نہیں آ رہے ہیں. کیا اس امت نے بھی زمانہ دیکھنا تھا کہ بھائی کے مرنے کی بات تائے چاچے بھائی کی بیٹی کی عزت کو نالام کریں گے؟ اگر اس کا رشتہ ہو جائے، مٹھائی کے 4 لڈو بیوہ بہبی کے گھر سے تیرے گھر آ جائیں تو سیدھا ڈائریکٹ سسرال فون کرے گا. بھائی ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، رشتہ کرنے سے پہلے ہمارے سے پوچھ لیا ہوتا، کل کو ہمیں گلا نہ کریو. بس اتنا کہہ کے فون بند کر کر اجڑی بیٹیوں کے گھروں کو اور اجاڑنے والوں کیوں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ برات دروازے پر 200 آدمیوں کی آئی بیٹھی، نکاح ہو چکا، رخصتی دودھ پلائی کے وقت پھپھی بھتیجی کے بارے میں کہہ رہی ہے بس بھی بوب تو اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے. سسرال والوں سن لیا کاننا پھسی کر کے کہنے لگے پھپھی کچھ کہہ رہی، اجی کیا کہہ رہی؟ بس 12 میں رکھ بی اپنا کچھ کرم تو سب کچھ ہو گیا. اس 2 جملوں نے ساری زندگی کے لیے بھتیجی کو سسرال میں جھکا کے رکھ دیا. زکات بھی جہیز بھی، زکات کے پیسوں پر بھتیجی بھانجی کو روٹی جتلا کے رہنے والوں. اللہ اکبر. بوئے پہ برات آ کے بیٹھ گئی، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے اجی کو کبھی پیشی ہو تو رہنا ہے، اس کا باپ تو مر گیا تھا، سارا ذمہ داری میرے پر تھی، میں کیا کروں، اپنی بچیوں کو دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. میں نے خدا تر سکھا کے بیاہ دی، اللہ اکبر، میں نے سارا انتظام کر دیا. اجی کوئی کمی رہ گئی ہو تو کوئی بات نہیں، جان کے ٹیبلوں پہ جا کے جتلاوے گا کہ سارا انتظام میں نے کیا. میں نے سسرال میں ایک بچی کو دیکھا، سکڑی انگڑی روٹی بھی پوری نہ کھاوے، جھگی رہے. میں نے کہا بیٹی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ، کیا بات ہے؟ نا جس دن لال جوڑا میں نے پہننا تھا اس دن میرے سگے چاچے نے برات کے سامنے مجھے اتنا ذلیل کیا کہ آج تک سسرال میں منہ دکھانے کے قابل ہی کوئی نہیں چھوڑا. مسجدوں میں اعلان کر کے کہتے ہو فلانی کی دھی کا جہیزہ کے دیکھ لو. ایک چھلی بیچنے والا اپنے گھر گیا اور جا کے گھر کے اندر اس نے بلب بھی بجھا دیکھا. بیوی سے کہنے لگا بلب خراب ہو گیا تو اللہ کی بندی مجھے بتاتی، میں بلب لے آتا. اللہ اکبر.
کہنے لگی بلب خراب نہیں ہوا، آج اس کے دل کی دنیا کا اندھیرا ہو گیا۔ کہ کیوں؟ کہ جا کے اس سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر۔ باپ اولاد اللہ کی قسم بہت پیاری ہوتی ہے، اور میرے چاند اور میرے پیاروں کبھی دھوکے میں نہ رہنا۔ ہمارے ابا نے ہمارا خیال نہیں کیا، اللہ کی قسم اللہ کے بعد جتنا خیال ماں باپ کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اتنا خیال نہیں کرتی۔ یہ چٹے بال تیرے ابا کے کیوں ہو گئے؟ تیری ماں کی ہڈیاں کیوں نکل گئی؟ تو ایک رات ایک کپ کو یوں کر کے پکڑ کے کھڑا ہو، تیرے سے کپ کا وزن برداشت نہیں ہوتا کہ 9 مہینے تجھے کوک میں ڈال کے کھڑی رہتی تھی، لیٹی رہتی تھی۔ آج کہتا میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، آج کہتا میرے ابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ بارشوں کے موسم میں ریڑھی کو دھکا دینا، وہ اتنے گارے میں گوبروں کے اندر چل چل کے صبح سبزی منڈی جانا، آج کہتا ابا نے کچھ نہیں کیا۔ باقی تیرے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں تیرے لیے کچھ کرتا۔ جب میونسپل کمیٹی میں جا کر تیرے نام کی جگہ حرام زادہ لکھوا دیتا، یہ بڑا ہو کے ایسے کام کرے گا جو باپ کی عزت کا مکالمہ کرے گا۔ اے ویرو، اے نوجوانو، آج بھائی تمہارا بڑھ کے تمہیں بھائیوں والی بات کہہ کے جا رہا ہوں، کبھی اپنے ابا کے سامنے یوں نہ کیا کرو، کبھی فوقوں کو جھٹکا نہ دیا کرو۔ السلام علیکم۔ مولانا عبد الحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کوئی چابی نہیں، کوئی مروڑی نہیں، سوراخیاں بھی آگے پیچھے سوراخ ہے۔ روٹی کا لقمہ منہ کے پاس لاتا ہے، منہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اگر میں نہ چاہوں تو منہ کھول کے دکھا۔ روٹی کا لقمہ چبائے نا، ثابت لے گا حلق میں چلا جائے گا۔ پانی کا اتنا بڑا گھونٹ چبائے بغیر حلق میں چلا جاتا ہے۔ اے ظالم، تو اب بھی اپنے رب کو رب نہیں مانتا ہے؟ گرم کھا تیری مرضی، دنیا کی 1000 روپے کی مچھلی لے کے آئے گا، لاکھوں روپے کی لے کے آئے گا، بتلایا جائے گا گرم ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھنڈا ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کبھی اس مچھلی پہ غور کیا جو اتنی سی میدے کی صورت میں بنا دی؟ لکڑیاں تو کھا گیا، لوہا تو کھا گیا، سونا تو کھا گیا، چاندی تو کھا گیا، طرح طرح کے مربے تو کھا گیا، طرح طرح کی دوائیں کھا گیا۔ گرم کھایا، کبھی مچھلی نے جواب نہ دیا، ٹھنڈا کھایا، کبھی مچھلی نے جواب نہ دیا، میرے نمکین کھایا، کبھی مچھلی نے جواب نہ دیا، مرچ مسالے والا کھایا، کبھی مچھلی نے جواب نہ دیا۔ او بندے، اب بھی مجھے نہیں جانتا، دنیا کی گاڑی چلتے خراب ہو جائے، ورک شاپ تک لے کے جاؤ گے، اندر کی گاڑی خراب ہوتی ہے، بتا او میرا بندہ اس گاڑی کو صحیح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اٹھاؤ سورہ رحمان، پڑھو سورہ رحمان۔ خدا پاک کی قسم ہے، بار بار جو جوڑ کے کہہ رہے، باپ بیٹے کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اماں بیٹی کے منہ پہ تماچے مار کے کہے گی، شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ پائی کر کے کہے گا، یار یار کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اور میرے کڑے کڑے احسان کا بدلہ دے گا، کون کون سے میرے احسان کا بدلہ دے گا؟ جا تو اس قابل ہی نہیں ہے، تیرے سے بات کروں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے یاری لگاؤں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے منہ ماروں۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں، ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، اور بندے چل اپنا منہ بند کر۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا بندے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک بتا کون کون سے احسانوں کا بدلہ دے گا؟ کرم کریم کا، رحم کرنے والے کا۔ اللہ کی قسم ہے، اگر موجودہ حالات ہوتے اور رزق اعمال پر ملا کرتا، خدا پاک کی قسم لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہ آتا۔ یہ رزق میرے عزیز و اعمال کی بدولت نہیں ملتا، اس کے کرم کی بدولت پہ ملتا ہے۔ فرمایا زنا کر کے سو جا، تہجد پڑھ کے سو جا، شراب پی کے سو تیری مرضی، اللہ اللہ کر کے سو تیری مرضی، چوری کر کے سو تیری مرضی، تہجد پڑھ کے سو تیری مرضی۔ او میرا بندہ، میں نے تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھوکا اٹھاؤں گا ضرور، بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا، یا اللہ بھوکا اٹھوں گا، تیرے آگے سجدہ کر کے تیری نعمتوں کو کھاؤں گا، کھا کے اللہ سجدہ کر کے سوؤں گا۔ او میرا بندہ، ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، او میرا بندہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ شرم ہی نہیں آئی دنیا کے اندر آ کر؟ بیوی سے تو وعدہ پورا کیا، یار سے تو وعدہ پورا کیا، اولاد سے تو وعدہ پورا کیا، جانوروں سے وعدہ پورا کیا، زمین آسمان بنانے والے سے وعدہ خلاف کیوں بن گیا؟ اور میرے بندے مجھے بتا کے تو چلا جا، بار بار وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ اور میرے بندے بتا کے تو چلا جا، میرے گھر کے آگے کے سامنے سے کیوں گزر کے جا رہا ہے؟ کیا اذان کی آواز تیرے کانوں میں نہیں آتی؟ کیا جمعے کا خطبہ تیرے کانوں میں سنائی نہیں دیتا؟ کیا تیرے محلے میں میرا گھر کوئی نہیں؟ میرے بندے بتا تو صحیح کیا وجہ ہے؟ چل اس غلطی کو آپس میں صلح کر لیں گے، چل لڑائی کو صلح میں تبدیل کر لیں گے۔ اگر میرے بندے میری طرف سے زیادتی ہوئی تو مجھے بتا، خدا پاک کی قسم ہے، علماء اکرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا، جب یہ آیت کا نزول ہوا ایسا لگتا تھا جیسے اللہ اس آیت کے ساتھ زمین پر آ گیا اور اپنے بندے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یا
ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور نہیں آتا تیری مرضی اتنا تو بتلا دے کہ میں نے تجھے کس بات پہ ناراض کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر چیز تیرے دروازے پر میں نے تیرے مانگنے سے پہلے پہنچائی، لیکن کتنا غفلت میں پڑا ڈوبا انسان ہے۔ کبھی مال کے پیچھے مجھے راتوں کو دھکے کھاتا نظر آیا، کبھی اولاد کے پیچھے اسپتالوں کے چکر لگاتا نظر آیا، کبھی کسی مسئلے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا نظر آیا۔ میں کیوں نہ تجھے لوگوں کے دروازے پہ دھکے دلواؤں، میں کیوں نہ تجھے پیسے کو ترساؤں، میں کیوں نہ تجھے صحت کے لیے ترساؤں۔ یا اللہ کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا اوے آدم کے بچے، یا ابن آدم، صبح صبح مجھے منہ دکھلا کے چلا جایا کر، میرے آگے سجدہ کر کے چلا جایا کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے صبح فجر کی نماز کا سجدہ کر لے جانا۔ نارووال کے غیور مسلمانوں، تمہارے علاقے کا چاول مشہور ہے، تمہارے علاقے کی کوئی اور چیز مشہور ہوگی، اللہ کرے ہمارے علاقے کے اعمال صالح مشہور ہو جائے، مومن مشہور ہو جائے۔ یہاں کے لوگ بڑے تہجد گزار ہیں، یہاں کے لوگ بڑے دعوت والے ہیں، یہاں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ بچے کے چہرے پہ دیکھ لو، جوان کے چہرے پہ دیکھ لو، بوڑھے کے چہرے پہ دیکھ لو، داڑھی نظر آئے گی، سنت رسول نظر آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب امام الانبیاء علیہ السلام معراج پہ، اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، پتہ ہے حاملین عرش نے حضور کا دیدار کیا اور کہنے لگے سبحانہ، کتنی پاک ذات ہے جس نے حضور کے چہرے پر داڑھی کو سجا کر نبی کے چہرے کے حسن کو اور بڑھا دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا، ناروال کے غیور مسلمانوں، اس لیے علماء اکرام نے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر کی دیواروں پر، اپنے گھر کے مڈیروں پر، اپنے گھر کی کپڑے ڈالنے والی تاروں پر خبردار 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 چڑیوں کے آ کر چہچہانے سے پہلے اٹھ کے چلے جایا کرو، اٹھ کے خدا کے گھر میں سجدہ کر کے آ جایا کرو۔ جب چڑیاں پروں کو ہلاتی ہوئی تمہارے گھروں کی دیواروں پر آ کر بیٹھے اور تمہیں سوتا دیکھ کے چی چی کرنے لگ جائیں، سمجھ لو یہ چڑیاں بھی رو رو کر تمہیں بستر پہ لیٹا دیکھ کر پروں کو ہلا ہلا کر تمہارے پر خدا کی لعنت کر کے جا رہی ہے۔ ہم مخلوق ہو کر، ہم اتنے سے پرندے ہو کر، والطیر صافات، جرمٹ بنا کر، 10 کی ٹولیاں بنا کر، 50 کی ٹولیاں بنا کر جب اپنے گھونسلوں سے نکلی، ہم نے اڑان نہیں کی، ہم نے پانی کی طلب نہ کی، ہم نے روٹی کی طلب نہ کی۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے والطیر صافات، یہ گھونسلوں سے چڑیوں کا جرمٹ نکلتا ہے، یہ درختوں کی ٹہنیوں پر آ کے بیٹھ کے جب چی چی کرنا شروع کرتا ہے، اور لوگوں یہ شور نہیں کر رہے، میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے، اور بخاری شریف کی حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج نکل گیا، بندہ سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے گھر کے اندر آ گیا اور اس کے دائیں کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ سارا دن گھر میں لڑتا رہے گا، بچوں کے ساتھ جھگڑتا رہے گا، سارا دن کاروبار پر دکان کرے گا، کروڑوں کا مال ڈال کے بیٹھے گا، گاہک نہیں آئے گا، موٹر سائیکل پر جلدی جائے گا، پیٹرول ختم ہو جائے گا، کپڑے استری کروائے گا، بجلی چلی جائے گی، نہانے لگے گا، موٹر کے اندر فالٹ آ جائے گا، ناشتہ کرنے لگے گا، مزاج کے مطابق کھانا نہ پکے گا، روٹی کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا، سائلن کے اندر لذت نہیں آئے گی، چائے بے ذائقہ کر دوں گا، تیرے یار تیرے سے لڑنے کے لیے تیرے دروازے پر آ جائیں گے، جی جناب کو ختم کر دوں گا، آفتاب کو ختم کر دوں گا، تو تڑاک پہ تجھے لے آؤں گا، کروڑوں کا مال لال کے بیٹھے گا، گاہک تیری دکان پہ نہیں آئے گا، پیمٹیں لینے والی کمپنیاں تیرے دروازے پر آ جائیں گی، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے تیرے چلے جائیں گے، گھر آوے گا بیوی تجھے سالن گرم کر کے نہیں دے گی، بچے کہیں گے ابا نہیں عذاب آ گیا، تجھے دیکھ کے بچے باہر چلے جائیں گے، تجھے دیکھ کے بچے کمرے میں چلے جائیں گے، یا اللہ کایا پلٹ گئی، یا اللہ دنوں کے اندر کیا ہو گیا؟ فرمایا اے ظالم، تو نے مجھے سجدہ نہ کیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیرے تابع ہونے سے باز کر دیا، میں نے اپنی مخلوق کو تیری نافرمان کر دیا، کاش ایک سجدہ کر کے جاتا، مجھے میری عزت کی قسم ہے نارووال کے لوگ تیری دکان پر سودا لینے نہ آتے، میں فرشتوں کو انسانوں کا روپ بنا کر میں تیرے دروازے پہ سودا لینے بھیج دیتا۔ اتنی بڑی زیادتی اللہ کے ساتھ۔
میرے عزیزو اللہ اکبر، روڈ پہ چلا جا رہا ہے، سائیکل والا گزر گیا، روڈ پہ چلا جا رہا ہے میرے عزیزو، موٹر سائیکل والا گزر گیا، اس کے کلچ میں، اس کی بریک میں آستین آ گئی، کپڑا پھٹ گیا، تو تڑاک ماں بہن شروع ہو گئی، لوگ کہتے چل یار جاندی کر، کہ یار چلو جاندی تے کر دوں گا، معاف تو کر دوں گا، پہلے بتا اس کی زیادتی ہے نا، اس کی زیادتی ہے نا، اتنا سا کونا پھٹ گیا، تجھے زیادتی نظر آئی، تو نے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا، دل کی چادر کو تو نے ریزہ ریزہ کر دیا، تو نے اللہ کے دل کی دھجیاں اڑا دی، عرش والا تجھے اتنا بھی نہ کہے یار تو میرے سے زیادتی کر رہا ہے۔ ناروال کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم کیا لے کے آئے تھے، ہم کس کی نسبت لے کے آئے تھے، ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ اکبر، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام ملک ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام سلیم ہوگا، کہ یار تو میرا چھوٹا نام لیا، میرا پورا نام لیا کر، رانا سلیم کہا کر، ملک عبداللہ کہا کر، خدا پاک کی قسم ہے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے نبی کی نسبت لگا لو، اپنے نبی کی نسبت کو اتنا عام کر دو، اتنا لوگوں میں عام کر دو، در و دیواروں کو بتلا دو، ملک بعد میں سرکار کا غلام پہلے، اللہ اکبر، رستوں کو، جن رستوں سے دکان پہ جاتے ہو، جن رستوں سے کاروبار پہ جاتے ہو، جن رستوں سے خدا کے گھر میں آتے ہو، آج میرے عزیزم آپ حضرات سے عرض کروں گا 2 منٹ کے لیے فون بند کر دیا کرو، جن رستوں سے بازاروں میں جاتے ہو ان رستوں میں جاتے وقت درود شریف پڑھا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ان رستوں پہ جاتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل بچنا میں نے بھی کوئی نہیں، مرنا آپ نے بھی ہے، یا ایک کر کے جائیں گے، یا اجتماعیت کے طور پہ جائیں گے، یا دستخط کر کے جائیں گے، خدا پاک کی قسم ہے اگر مجھے موت آئے گی اس مجمع میں مجھے ہی لے کے جائے گا، آپ بچے رہیں گے، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا تو مجھے ہاتھ تک کوئی نہیں لگائے گا۔ میرے عزیزو اتنی نسبت ساتھ لے کے چلے جاؤ، انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، جن گلیوں سے موٹر سائیکل پہ جاتے ہو، جن گلیوں سے سائیکل پہ جاتے ہو، انہی گلیوں سے جنازہ نکلے گا، اعلان ہوگا، جامع مسجد عبدالحمید کھوکر میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا، پھر وہ وقت آ جائے گا، گھر کے دروازے پر میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، بے وضو بھی کھڑے ہوں گے، با وضو بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، داڑھی مونڈ والے بھی ہوں گے، داڑھی والے بھی ہوں گے، کلمہ شہادت کی آواز آئے گی۔ میں ناروال میں آیا، میں نے دیکھا اس گلی سے جنازہ جا رہا ہے، میں ساتھ والے سے پوچھوں گا کس کا انتقال ہو گیا، مجھے کہیں گے امان تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا ملک تھا، مجھے کہیں گے یہاں کا خان تھا، خدا پاک کی قسم ہے مسجد کے اندر اعلان ہوگا فلاں ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں خان کا انتقال ہو گیا، جنازہ جائے گا، لوگ کہیں گے خان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے امان کا جنازہ جا رہا ہے، یہ گلیوں کے پتھر، یہ درختوں کے پتے، در و دیوار چیخ چیخ کے کہیں گے اوے عقل کے اندھو، یہ خان کا جنازہ نہیں جا رہا، چہرے سے کفن ہٹا کے تو دیکھو، یہ پٹھان کا جنازہ نہیں جا رہا، دیکھو تو صحیح محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے میرے عزیزوں مست رکھو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی آنکھ پر پردہ ڈال لو۔ ناروال کے غیور مسلمانوں، جامع ختم نبوت میں بیٹھ کر، جامع مسجد عبدالحمید کھوکر میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ آنکھ کسی غیر پہ پڑ گئی، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھ لیا، پھر ان آنکھوں کو بے شک عجائب گھر میں رکھ کے چلا جا، ان آنکھوں کو قبر میں لے کے نہ جانا، ان آنکھوں کو میدان محشر میں لے کے نہ جانا، اگر توبہ کیے بغیر یہ آنکھیں خدا پاک کی قسم ہے اللہ کے دربار میں میدان محشر میں چلی گئی، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم ہر چیز نظر آئے گی، لیکن ان آنکھوں کو اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک عورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے بازار سے گزر رہی تھی، ایک دیوانے نے دیکھا، کہنے لگا تیری ڈیل ڈھول بڑی مست ہے، تیری چال بڑی مست ہے، تیرا چہرہ کیسا ہوگا، تیری آنکھوں کی رنگت بتلا رہی ہے، تیرا چہرہ بڑا حسن و جمال والا ہوگا۔ وہی کھڑے اس اللہ والے کی اس با پردہ عورت کی چیخ نکلی، اپنے رشتہ دار کو کہنے لگی ادھر آ، اپنی خادمہ سے کہنے لگی ادھر آ، جی جلدی کر، میرے گھر سے ایک پلیٹ لے آ، میرے گھر سے ایک چھری لے آ۔ کیا کروں؟ کل لے کے تو آ۔ پلیٹ چھری لے کے آئی، ایک آنکھ میں چھری ماری، اپنی آنکھ کا ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، دوسری آنکھ میں چھری ماری، ڈیلا نکالا پلیٹ میں رکھ دیا، کہا او جا اس کتے کو دے آ، اس خبیث کو دے آ جو میری آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا، اسے کہہ دے لے آنکھوں کو لے کے سو جا، لے آنکھوں کو لے کے اپنے گھر چلا جا، یہ آنکھیں میں اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ میں نے کالی کملی والے سے سنا جن آنکھوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے۔
خدا کے واسطے ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ریڈی والا دروازے پر آتا ہے ہم تو کہتے ہیں تو سودا لے لیو، باجی جی آ جاؤ باہر آ جاؤ، باجی جی آج میری بہن کیوں نہیں آئی، میں تو بہن کے انتظار میں کھڑا تھا، کل کہاں چلی گئی، میں تو تیرے بوئے پہ تیرے بوئے پہ آوازیں دے کے گیا تھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سے ایسا بھائی ہے جو تیری میری بیٹی کو تیری میری بہن کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا، سبزی بعد میں دے گا، حال بعد میں پوچھے گا، پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھے گا، جہاں تک نظر پڑ گئی خدا پاک کی قسم ہے ایسی عورت کو دیکھ کر فرشتے اس کے دروازے پر آنا گوارا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا، ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، غیرت ایمانی کوئی نہیں۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا، کھو دیا ہم نے اپنی غیرت کو، کھو دیا ہم نے اپنی ایمانی پردے کو۔ میرے عزیزم ایک آخری بات آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، بیگم اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، کہاں داخل کرانا ہے، فلانی جگہ، میں فلانی جگہ کراؤں گی، نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا، نہیں وہاں نہیں پڑھانا، میں فلانی جگہ پڑھاؤں گا، مل بیٹھ کے فیصلہ ہوا، کبھی شوہر کی چلی کبھی بیوی کی چلی، اسکول میں چلے گئے، ایڈمیشن ہو گیا، اتنا بڑا بل سامنے آ گیا، ایڈمیشن فیس 5000 روپے، سلیبس 2000 روپے، یونیفارم 3000 روپے، جوتا 1000 روپے کا، فلاں چیزیں، فلاں فنڈ، اتنا بڑے آرام سے دے کے آیا، کیوں کہ میرے بچے کا مستقبل بنے گا، میرا بچہ تہذیب والا ہوگا، میرا بچہ با کردار ہوگا۔ پہلا دل تھا تیری میری بچی کا، اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا، اسکول کی مس کو فیڈر بھی دے کے آئے تھے، پانی کی بوتل بھی دے کے آئے تھے، ٹیفن کا ڈبہ بھی دے کے آئے تھے، پہلا دل تھا تیری میری بچی کا، جب تیری میری بیوی نے اللہ اکبر تیری میری بچی کو تیار کیا، آپ کی میری بچی کو تیار کیا، کان کے پیچھے کالے رنگ کے سرمے کا ٹیکا لگایا تھا، سر پہ سکاف ڈالا تھا، اتنی سی پٹی گلے میں ڈالی تھی، انگلی پکڑ کے لائی اور تمہارے دروازے پر اسکول والوں چھوڑ دیا۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، 10 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا، 15 سال تک میں نے اپنی بچی کو تمہارے حوالے کیا، جب میری بچی اسکول سے آئی تو میٹرک کی ڈگری تو ہاتھ میں لے کے آئی، میری بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میری بچی کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ انگلش میڈیم والوں، اگر ڈگری دوپٹے اتار کے ملتی ہے، اگر ڈگری میرے عزیزوں سینہ کھول کے ملتی ہے، برقع اتار کے ملتی ہے، تو یہ تعلیم تمہیں مبارک ہو۔ مجھے بتاؤ میری بچی کے ساتھ تم نے زیادتی کیوں کی، میری بچی کا دوپٹہ کیوں چوری کر دیا، میری بچی کے گریبان سے تم نے دوپٹہ کیوں چوری کر دیا؟ خدا پاک کی قسم ہے ہم تو اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت بنانے کے لیے تمہارے اداروں میں لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر، جس ملک کی یونیورسٹی کا اللہ غنی مزاج یہ بن جائے، اکیڈمیوں کا کالجوں کا یہ مزاج بن جائے، وہاں کا اصول ڈسپلن بن جائے کہ یہاں دوپٹہ نہیں چلے گا یا برقع نہیں چلے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر نعمت نہیں آئے گی۔ ایسے علاقوں پر ایسے اداروں پہ کرونا وائرس ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ کس نے اعلان کیا؟ میں نے اعلان کیا، میرے مدرسے کی بچی نے اعلان کیا، ناروال کی بچی نے اعلان کیا۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہارے کالج میں پڑھنے والی نے۔ کس نے اعلان کیا؟ تمہاری یونیورسٹی میں پڑھنے والی نے۔ جس نے اعلان کیا؟ بچے کے ساتھ بچی کو بٹھا کر پڑھانے والی اکیڈمیوں نے۔ کس نے اعلان کیا؟ آج میرے عزیزو اللہ اکبر 3 اکتوبر ہے، آج سے میرے عزیزو مارچ کی 8 تاریخ تھی، اسلام آباد کا روڈ گرم تھا، اللہ اکبر پوری دنیا کا کفر بھی، اسلامی میڈیا بھی اسلام آباد کے یوں روڈ پر کیمرے لگائے کھڑا تھا، فرشتے بھی یوں کر کے زمین پہ دیکھ رہے تھے، اللہ بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کرنے لگی۔ اس وقت ایک زمین پہ اعلان ہوا، کیا اعلان تھا؟ گلے میں دوپٹہ نہیں پہنوں گی، سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، برقع نہیں پہنوں گی۔ یہ اعلان کب کیا؟ اسی حال کے اندر کیا۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ ایوان اقبال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ اسمبلی ہال میں کیا؟ نہیں۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ پارلیمنٹ میں کیا؟ نہیں۔ کہاں اعلان کیا؟ کس انداز میں اعلان کیا؟ بھائیوں کو ساتھ کھڑے کر کے اعلان کیا۔ کب اعلان ہوا؟ ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی چھنک پر، پائل کی کھنک پر، تالی کلیپنگ کرتے ہوئے اعلان ہوا، اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، چاہوں رات گھر گزاروں، چاہوں یار کے گزاروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، جب چاہے ابو کو ابو کہوں گی، جب چاہے ابو کو یار کہوں گی، برقع نہیں پہنوں گی، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی۔ ایک جملہ نکلا زمین ہلنے لگ گئی، میری مرضی میرا جسم، پہاڑ ہلنے لگ گئے، میری مرضی میرا جسم، آسمان لرز کے زمین پر گرنے کے لیے تیار ہو گیا، زمین پھٹنے کے لیے دریاؤں میں آگ لگ گئی، فرشتوں نے تسبیح بڑھا دی، اللہ اکبر، شیطان بھی کونے میں بیٹھ گیا، ہائے 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 ہائے، میری محنت کا اتنا بڑا نتیجہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میرا جسم۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کے کان میں پیدا ہوتے
مرضی میرا جسم اللہ نے 8 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک آپ کو مہلت دی, مجھے مہلت دی, حکمرانوں کو مہلت دی, انتظامیہ کو مہلت دی, افواج پاکستان کو مہلت دی, ملکی اداروں کو مہلت دی. خبردار خبردار, ان کے منہ میں لگام دے دو, ان کو دوپٹہ پہنا کے گھر لے جاؤ. دنیا کے اندر یہ دوسرا دعویٰ ہوا. پہلا دعویٰ فرعون نے کیا تھا, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, میں رب, میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. اللہ کی ایک مخلوق میں پانی کی مخلوق کہ یا اللہ ذرا دریا کے کنارے تو لا کے کھڑا کر دے, موجوں میں لے کے ایسا غرق کریں گے کہ نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا دریا تم بھی ہٹ جاؤ, انسانوں تم بھی ہٹ جاؤ, مردوں تم بھی ہٹ جاؤ, فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ, فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ. 5 دن کی مہلت دیتا ہوں, 7 دن کی مہلت دیتا ہوں, 15 دن کی مہلت دیتا ہوں, 8 دن کی مہلت دیتا ہوں. اوے ان کے مردوں تم غیرت کھاؤ, انہیں دوپٹے پہنا کر انہیں جھڑک کر گھر لے جاؤ. یا اللہ اگر نہ کیا تو کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا 15 مارچ آنے کی دیر ہے, یہ کہہ رہی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی. تمہارے مردوں کو ماس کی صورت میں میں برقعے پہنا کے گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, علماء حق, علماء دیوبند, مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. پہنائے اللہ نے. خبردار خبردار, اسلامی اشعار کوئی اٹھا لوں گا, ہاتھ ملانے نہیں دوں گا, کوئی ایسا عمل کرنے نہیں دوں گا جس سے تمہارے گناہ نہ معاف ہوتے ہو, گناہ معاف ہوتے ہو. دروازے بند کر دوں گا توبہ کے, بھٹکتے پھرو گے. بابا جی آپ کی بزرگی آ گئی, 60 سال کی عمر ہو گئی, میں بھی 50 کو پہنچنے والا. آج تلک مجھے بتاؤ کبھی ایسا دور آیا مسجد کے باہر فوج کھڑی ہو, مسجد کے باہر پولیس والے کھڑے ہو, نماز پڑھنے والوں کو مارے, شرابیوں کو پٹتے دیکھا, جواریوں کو پٹتے دیکھا, زانیوں کو پٹتے دیکھا, کبھی نمازیوں کو بھی پٹتے دیکھا تھا. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ رمضان المبارک میں نیا جوڑا پہن کر پہلے جمعے کو خوشبوئیں لگا کے آیا, اللہ اکبر, اللہ نے وردیوں پہ نہا کے فرشتوں کو کھڑا کر دیا, ڈنڈے مار مار کے فرشتوں نے بگا دیا کہ تمہیں شرم ہی نہیں آتی, کھاتے کس کا ہو, گیت کس کے گاتے ہو, جس کے گیت گاتے ہو وہاں جاؤ, اس کے گھر میں کیا لینے آئے ہو. رو رو کے تھک گئے کہ نہیں مانتا, اتنا بڑا جرم. اور چلو مرد ہوتا ہم آپ ہی سمجھا لیتے, عورت ہو کر جسے گھر کی سرداری دی, یہ ٹول پلازے پہ پرچہ کاٹتی رہی, میں برداشت کرتا رہا. یہ ایئر ہوسٹس بن گئی, بسوں میں لوگوں کی کونیاں برداشت کر کر کے. کون ہے, کہاں غیرت چلی گئی؟ پیاسے مر جاؤ, کس سے پانی مانگتے ہو؟ کوئی گلی کے دروازے پر آدمی آ جائے اور کہے جی اپنی بہن کو مجھے پانی کا گلاس پلاؤ گے, ڈوب کے مر جاؤ گے. کس کی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر, جسے میرے عزیزوں بسوں میں تم کونیاں مارتے ہو, ناراض نہ ہونا, ان آنکھوں نے بڑی مرتبہ دیکھا. خدا پاک کی قسم ہے ایسی بس میں اول تو سفر ہی نہیں کرتے, اگر مل جائے اللہ سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ موت کسی روڈ پر دے دینا, اس بس میں نہ دینا. اللہ اکبر, پتہ نہیں فرشتہ کہاں لے کے جائے گا. تم میرے عزیزوں چسکے لے کے نوجوانوں بیٹھتے ہو, آج تمہارے آگے جوڑتا ہوں. آج عزیزوں لوگ ہڑتال کر دیتے, لوگ ایسی گاڑیوں میں سفر نہ کرتے. کس کی مجال تھی کہ تیری میری بچی کو گاڑیوں کے اندر کنڈکٹر بناتا. اس سے اللہ نے فرمایا میں برداشت کرتا رہا, ٹول پلازے پر بیٹھ کر پرچیاں کاٹتی رہی, میں برداشت کرتا رہا, پولیوں کے قطرے پلاتی رہی, میں برداشت کرتا رہا. جب باری میری غیرت کی آئی, جب باری میری الوہیت کی آئی, باری میری توحید کی آئی, اس نے کہا میں چادر نہیں لوں گی. اللہ نے فرمایا رہ کے زمین پر کھا, تو چادر نہیں لیتی, میں تیرے مردوں کو ٹوپیاں پہنواؤں گا, میں تیرے مردوں کو برقعے پہنا کے اللہ اکبر گھروں میں بٹھاؤں گا. یقین جانو اتنی ناراضگی ان دنوں میں لوگ کاروبار کے لیے روئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رویا کوئی نہیں. فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ چل جلدی کر معاف کر دے, فرشتوں کو کہا ہوگا مجھے کہہ رہے ہو, ان بدبختوں کو بھی تو کو کہہ رہے ہائے ساڈا بیڑا غرق ہو گیا, عید کا سیزن نکل گیا, ایک بھی نہ رویا. ہائے میری رمضان کی تراویحوں میں قرآن نکل گیا. 8 مہینے ہو گئے, روزہ رسول اللہ کی چاروں طرف باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا حبیب چل مان جا, کہ یا اللہ دل ہی بڑا دکھایا ہے. حبیب مان جا, کہ اللہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر کا وارث, میں اپنے گھر کا وارث. یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں, تو نے تو کہا تھا میں
تیری کوئی نہیں موڑوں گا، اللہ میں نے بھی کہا تھا تیری کوئی نہیں موڑوں گا، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں معاف کرنا کہ اللہ کرے یہ غلطی ہو، اللہ میں نے کہا کہ میں تیری نہیں موڑوں گا، تو نے کہا میں تیری نہیں موڑوں گا، یا اللہ ٹھیک ہے مسجد نبوی تیرا گھر ہے، تو نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے پڑھوا لے، یا اللہ باب نساء تک تو آئے، باب سلام تک آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں اتنا گرنے کے بعد بھی، اتنا تباہ ہونے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے میرے جیسا چہرہ ہی نہیں بنایا، بتاؤ میں ان کا سلام کیسے قبول کروں؟ 8 مہینے ہو گئے، خدا پاک کی قسم ہے، ہم سارے کہہ رہے یا رسول اللہ مان جاؤ، فرمایا تمہیں شرم ہی نہیں آتی، کوئی تو غلطی کا احساس ہوتا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا، میں تمہارے دروازوں پہ جاتا رہا، میری بچیوں کو طلاق ہوئی تمہاری وجہ سے، تم اللہ اکبر، میں لہو کے گرا طائف کی گلیوں میں، ایک نے نبی کو ادھر سے پکڑا، ایک نے اس بازو سے پکڑا، دوسرے نے کندھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے گھٹنا مارا، حضور منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، رحمت دو عالم کے دانت مبارک پہ ضرب آئی، ماتھے پہ ضرب آئی، خون فوارہ نکلا، پیر کی جوتوں پہ خون گرنے لگ گیا، آسمان کی طرف دیکھا، عذاب والے فرشتے آئے اور میں جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، میں جانوں امت جانے میرا رب جانے، اس لولہان چہرے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ چل انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں بچا لے، کیا پتہ آنے والی قوموں میں، ان کے بعد میں آنے والوں میں جو جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ دنیا کے اندر کامیابی میں ترتا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم، جس طائف میں نبی کو پتھر مارے تھے آج وہی طائف دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے۔ مسلمانوں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بھی اپنے آگے اپنے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ حضرات کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، آ جاؤ، اسکول کی تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، عصری تعلیم سے آپ کو منع نہیں کرتا، نماز عشاء کا وقت قریب ہے، میں نے بھی آگے سفر کرنا ہے، ان چیزوں سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن خدا را اللہ کے واسطے زمین جس فصل کی قابل ہو وہی بیج ڈالا جاتا ہے، اس فصل میں قرآن والا بیج ڈال دو، ان خالی سینوں کو، ان ننھی صندوقنیوں کو قرآن کی عظمت سے بھر دو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود ناظرہ قرآن پڑھو، بالغان کی کلاس ہو، عشاء کی نماز کے بعد بالغان کی کلاس ہو، 10 صورتیں تو کم سے کم سب کو آنی چاہیے، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، فرائض وضو، واجبات وضو، جنازے کی دعا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، حرام حلال کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، سب کو آنا چاہیے۔ الکرم اللہ اکبر۔